وہ نہیں جس کی بیوی ڈرتی نہیں ہو وہ امریکہ کو دھمکیاں دیتا ہے. بولا امریکہ نے اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو امیر سے ہند بجا دیں گے. اس کو پوچھا تو نے یہ بیان کیوں لگایا تھا؟ بولا اخبار میں نمایاں طور پہ چھپ جائے گا. بولا تیرے پاس محلے کے بدماشوں سے لڑنے کے لیے کچھ ہے؟ بولا یار وہ تو بیان کی حد تک تھا. صدام کے موضوع پر بعض مقررین خطاب کرتے تھے، میں ان کے تھوڑا قریب رہتا تھا، تو جب تقریر ہو جاتی تھی تو کئی لوگ قطاریں بنا کر جہاد کے نام پر اپنا نام لکھاتے تھے. تو بعض ساتھی کیا بولتے تھے، مقرر کیا بولتے تھے؟ بولا چلو قوم جہاد پر جا رہی ہے، تھوڑا اپن جہاد کر کے آ جا رہا ہے. تو پھر اب وہ ہوٹلوں میں لے جاتے تھے ہمیں، نہیں سمجھے؟ بولا چلو اپن جہاد کر کے آ رہے، اپن نے قوم کو جہاد پر لگا دیا. تو لوگ صرف صدام کی تقریر کر کے سمجھتے تھے کہ جہاد ہو جائے گا. ہم ایسا جہاد نہیں چاہتے، جیل میں جانا ہوگا، لڑنا ہوگا. ماں بھی تھوڑا ناراض ہوتی ہے، ابا بھی روٹ جاتے ہیں، بھائی بھی ناراض ہوتے ہیں، دوست بھی روٹ جاتے ہیں. بولا کس چکروں میں پڑ گیا یار؟ آپ دیکھو سیاسی جماعتوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، آپ لسانی جماعتوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو. ان کے کئی کارکنان مارے گئے اپنے نظریے، اپنی تنظیم کے لیے. جیلیں بھگتی ہے، مگر کیا ہے، تنظیمیں پروانی اسی وقت چڑھتی ہے کہ جو مال کی قربانی دے سکتا ہے وہ مال کی قربانی دے، جو رائٹنگ کی قربانی دے سکتا ہے وہ رائٹنگ. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اعلیٰ حضرت کی پوری لائف کے جو دن بنتے ہیں، پوری زندگی کے جو پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے وصال تک کے دن پر اگر صفحات کو، اور صفحہ کون سا؟ حجازی، مثلا وہ بڑا فل سائز کا جو ہوتا ہے، سب سے بڑا والا بڑی سائز کا جو ہوتا ہے، اس سائز کے صفحے تقریباً 80 کے قریب بنتے ہیں ایک دن میں. یعنی اگر وہ ایک دن میں صفحے لکھتے تو 80 صفحے ایک دن کے بنتے ہیں، 80 صفحات بنتے ہیں. اتنا کام کیا، اور ہم ایک صفحے کا ہی کام کر لیں تو بہت ہو جائے گا. آدھے صفحے کا کر لیتے چلو. اگر آدھی سطر کا کام کر لیں تو یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، آدھی سطر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطالعے کے لیے وقت کہاں سے لائیں گے؟ اتنا علم حاصل کریں تو آدھا صفحہ بھی لکھ پائیں گے. الدولت المکیہ، ایک رسالہ جو اعلیٰ حضرت نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے تلے لکھا، اور وہ بھی بیماری میں 8 ساڑھے 8 گھنٹے کے دوران. اور وہ کتاب اگر کوئی سامنے رکھ کر اس فتوے کو، اس رسالے کو ترتیب دے تو ایک لائبریری چاہیے. جتنے حوالے دیے ہیں اعلیٰ حضرت نے، تو مطالعے کے لیے بھی وقت چاہیے، آدھا صفحہ لکھنے کے بھی لیے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تحریک اور نظریہ قربانی مانگتی ہے. تحریک چلانے کے لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آج قربانیاں دی ہوتی ہے، آج جیلیں بھگتی ہوتی ہے، آج شہادت حاصل کی ہوتی ہے، اور اس کے 100 سال کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد نتیجہ آتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایک دن گن لے کر ساتھ کھڑا ہو گیا، یا ایک دن جناب والا جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، نعرے لگانے، بولا میری قربانیاں، مجھے قربانیوں کا صلہ چاہیے، تو اس کا مطلب تو رضا الہی کے لیے کام نہیں کرتا تھا، سرکار کی محبت کے لیے کام نہیں کرتا تھا. اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو پھر صلہ تو بندے سے کیوں مانگتا ہے؟ اگر تو جناب والا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی کی خاطر تو اگر کام کرتا ہے تو بندے سے صلہ کیوں مانگتا ہے؟ عہدہ کیوں مانگتا ہے؟ دنیا کا مال اور جناب والا عزت کیوں مانگتا ہے؟ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے تو تو جیل میں اگر مسجد کے لیے گیا ہے تو پھر دنیا کے مال پر تذکرہ نہ کر. اگر تو نے جناب والا مسلک کے لیے مخلص ہے تو پھر عہدے کے لیے ذکر نہ کر، عہدے کے لیے لڑائی نہ کر. یہ ہوتا ہے نا جب کام ہو تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم آپ کو ایک سوچ دینے آئے ہیں، ایک فکر دینے آئے ہیں، فکر رضا. یہ اعلیٰ حضرت کے اس عرس کے موقع پر کہ اعلیٰ حضرت کی سوچ تو یہ ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے عیب جاننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور جب ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کو بنا دیا جائے تو تم سب باتوں کے اس کے محافظ، اور ہر چیز تمہاری ہو جاتی ہے، اس کی عزت، اس کا مال